السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، تفرقہ کی جڑ تقلید یعنی کہ اندھی پیروی، اس کے موضوع پر یہ چوتھا والیم ہے، والیم نمبر 4۔ ناظرین، اللہ تعالی کی عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور کسی چیز کو حلال قرار دینا اور کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ حق محض اللہ کا ہے۔ تو جو انسان کسی اور میں یہ حق تسلیم کرے یا تلاش کرے، وہ اللہ کی اس عبادت میں شریک ٹھہرائے گا۔ جس طرح اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء، اپنے مولویوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میرے گلے میں سونے کی سلیب لٹکی ہوئی تھی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی، اس سلیب کو اتار پھینک۔ اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ کی یہ آیت پڑھتے ہوئے بھی سنا، تو میں نے کہا ہم تو اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب نہیں بناتے تھے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یا عیسائی اور یہودی اپنے مولویوں کی اور درویشوں کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھتے تھے اور حرام کردہ چیز کو حرام سمجھتے تھے، یہی رب بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات بالکل کلیئر کٹ اور سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اس کی تفسیر میں بات واضح ہوتی ہے کہ یہ بھی تقلید ہے، یعنی کہ اندھی پیروی ہے، جس کو نہ دیکھنا، غور نہ کرنا، فکر نہ کرنا، جس میں نہ غور کرنا، جس میں نہ تحقیق کرنا، جس کے بارے میں نہ سوال کرنا، نہ آپ کے اندر کوئی تجسس ہونا، بغیر کسی حیل و حجت کے اس عمل کو، اس قول کو تسلیم کر لینا، مان لینا، یہ عبادت ہے۔ اب تقلید کا جو مزاج ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ آپ معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں، چاہے میدان سیاست ہو، چاہے مذہب ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی میدان ہے، کرپشن، بے ایمانی اور لوٹ کھسوٹ کے پیچھے جو قوت کار فرما ہے وہ تقلید ہے، یعنی کہ اندھی پیروی۔ آپ سیاست میں ذرا دیکھیں، لوگ جب ووٹ ڈالتے ہیں تو ان کی سوچ، ان کے ووٹ، ان کی شہادت کا معیار کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں، ملکی مفاد میں نہیں دیکھتے کہ ہم کس بندے پر کیا شہادت دے رہے ہیں۔ اور جب کسی سیاسی لیڈر کے لیے وہ مہم چلاتے ہیں، کیمپین چلاتے ہیں، تو اس وقت آپ نے دیواروں پر بھی دیکھا ہوگا، نعروں میں بھی سنا ہوگا، فلاں فلاں تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا۔ یہ بھی تقلید ہے، اندھی پیروی ہے۔ اختلافات اور آج جتنی بھی تمیزیں ہیں غریب اور امیر کے درمیان، یہ تمیزیں بھی تقلید کا ہی کرشمہ ہیں۔ تو مفتی صاحب نے اس موضوع کو، تقلید کے ٹاپک کو اپنی کتاب میں پہلی جگہ اس لیے دی کہ پہلے یہ لوگوں کو ذہنی طور پر مقلد بنائیں، لوگوں کو ایک حصار کے اندر باندھیں، ان کے ذہنوں کو مفلوج کریں، پھر ان کے عقیدے سے بھی کھیلیں، پھر ان کے جو پیار محبت ہے قرآن و حدیث کے ساتھ، اللہ اور رسول علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، تو پھر ان کے عقائد اور ان کے پیار محبت سے بھی کھیلیں۔ انہوں نے یہ حربہ اختیار کیا کہ پہلے لوگوں کو ذہنی طور پر موٹیویٹ کریں کہ وہ امام کے مقابلے میں نہ قرآن کی طرف دیکھیں، نہ رسول علیہ السلام کے فرمان کی طرف دیکھیں، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کی طرف اور افعال کی طرف دیکھیں۔ یہ ان کا مشن تھا
جو اس میں کافی حد تک یہ کامیاب رہے، اور مقلدین کی اکثریت ہے ہمارے بر صغیر میں خاص طور پر. اور پھر پیروی کا یہ جو منفی انداز ہے، اس کو انہوں نے قرآن کے ساتھ منسوب کر کے کہا کہ یہ تقلید قرآن سے ثابت ہے، قرآنی آیات سے اس کی وجوب کا ثبوت ملتا ہے. آئیے ذرا ملاحظہ فرمائیں ان کی پیش کردہ دلیلیں اور ان کے اوپر ان کا استدلال. سب سے پہلے انہوں نے پیش کی ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم. یہ چوتھے باب میں لکھتے ہیں تقلید واجب ہونے کے دلائل میں. اس باب میں ہم 2 فصلیں لکھتے ہیں. پہلی فصل میں تو مطلقاً تقلید کے دلائل ہیں، دوسری میں تقلید شخصی کے دلائل. فصل اول، تقلید کا واجب ہونا قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ اور عمل امت اور اقوال مفسرین سے ثابت ہے. تقلید مطلقاً بھی اور تقلید مجتہدین بھی، ہر ایک تقلید کا ثبوت ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا. لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم وہی ہے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں، اور تمام مفسرین، محدثین، فقہاء، اولیاء اللہ، غوث و قطب، ابدال اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ سب ہی مقلد گزرے، لہذا تقلید ہی سیدھا راستہ ہوا. کوئی محدث، مفسر، ولی غیر مقلد نہ گزرا. غیر مقلد وہ ہے جو مجتہد نہ ہو پھر تقلید نہ کرے. جو مجتہد ہو کر تقلید نہ کرے وہ غیر مقلد نہیں، کیونکہ مجتہد کو تقلید کرنا منع ہے. ناظرین ان کی ذرا ترتیب پر غور فرمائیے. انہوں نے لکھا ہے اور تمام مفسرین، محدثین، فقہاء، اولیاء اللہ، غوث، قطب، ابدال اللہ کے نیک بندے ہیں. اب ان نیک بندوں میں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہی نہیں کیا، اور نہ ہی ائمہ اربعہ کا ذکر کیا ہے. کیا ان کے بعد آنے والے تمام انسان نیک تھے؟ تمام سے مطلب دین کے تمام لوگ، دین کے تمام افراد نیک تھے. وہ حضرات، وہ شخصیات جو اوتھینٹک اور معتبر تھی، ان کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. اپنی مرضی سے، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ اپنے ہی گھر میں خراب لگا کر، ٹول لگا کر، سائز کو اوپر کر دو، نیچے کر دو، ٹیپر کر دو، اور جیسا مرضی اس کو کر دو. یہ اپنے گھر کی فیکٹری ہے، جو مرضی کرتے چلے جاؤ، خود ہی مقدمہ اور خود ہی فیصلہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کے قرآن کا مزاج تقلید جیسی لعنت سے منع فرماتا ہے. آگے چل کر ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے چلیں گے کہ قرآن مجید کی تعلیمات تقلید کے سر کو کچلنے والی ہیں. اب اس میں ذرا غور فرمائیے کہ اگر تمام نیک لوگ مقلدین ہوتے تو سب سے پہلے ان میں نام آتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، پھر ان کے بعد نام آتا تابعین کا، پھر ان کے بعد تبع تابعین کا، ائمہ دین کا، محدثین کا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا. تو انہوں نے اپنی جو نیک لوگوں کی ترتیب ہے، گردان ہے اور کاؤنٹنگ جو گنتی ہے، وہ انہوں نے مفسرین سے شروع کی ہے. اور مفسرین بھی وہ جو صحابی نہیں تھے، جو تابعی نہیں تھے، جو تبع تابعی نہیں تھے، ان کے نیچے والی جو لائن ہے وہاں سے انہوں نے نیک لوگوں کی گردان شروع کی. یہ بددیانتی ہے، کیونکہ نیک لوگ ہمارے نزدیک پیغمبر علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام ہیں. اور یہاں پر پیروی کی بات ہو رہی ہے، تقلید کی بات ہو رہی ہے، تو تقلید میں ہم اپنی شریعت کو دیکھیں گے. تو شریعت میں سب سے پہلے پیروی میں صحابہ کرام ہیں. جب ہم نے ان کو نہیں دیکھنا، جب ہم نے پیروی میں ان کو نیک نہیں سمجھنا، تو پھر وہی بات ہوگی، قرآن کو بھی چھوڑ دو، حدیث کو بھی چھوڑ دو، اور صحابہ کے اقوال کو بھی چھوڑ دو. وہی مسئلہ ہے، ان کا مزاج وہی ہے، ان کا مشن وہی ہے. اب ذرا غور فرمائیے آیت کے متن پر. ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا. اب یہ آیت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کے سینہ اطہر پر نازل ہوئی تھی، اور یہ دعا نبی علیہ السلام بھی مانگتے رہے. ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس دعا کو مانگتے رہے اللہ سے. تو ان کے نزدیک وہ نمونے، وہ ماڈل، وہ مثالیں کون سی تھی نیک لوگوں کی؟ وہ کون سے انعام یافتہ لوگ تھے جن کے رستے پر چلنے کی صحابہ کرام دعا فرماتے تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ اب یہاں پر مفتی صاحب کہتے ہیں وہ لوگ مقلدین تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آیت مجمل ہے، یہ مخصوص کسی طبقے پر محمول نہیں ہے. یہ مجمل آیت ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ وہ اللہ سے ہدایت کی دعا کریں، اللہ سے ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کریں جن پر اللہ تعالیٰ خوش ہوا، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. تو یہ بات آتی ہی نہیں ہے تقلید کے زمرے میں. تقلید تو ایک مخصوص لعنت کا نام ہے جس میں آپ کو قرآن و حدیث کو، صحابہ کے اقوال کو سائڈ پر رکھنا پڑتا ہے، اگنور کرنا پڑتا ہے، نظر انداز کرنا پڑتا ہے، صرف ایک امام کی بات کو مانتے ہوئے. اور امام بھی وہ جو نبی نہیں ہے، امام بھی وہ جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا ہر قول اور ان کا ہر فعل گارنٹیڈ ہے. اب جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ مقلد دلیل شرعی کو نہیں دیکھتا، اور انہوں نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنی قیاس سے فتویٰ دیں تو بھی قبول ہے، اور اگر قرآن و حدیث سے دیں تو بھی قبول ہوگا. یہ بات، یہ کیسی بات ہے؟ اگر قرآن و حدیث سے ہے تو پھر امام ابو حنیفہ کا فتویٰ تو نہ ہوا، وہ تو قرآن اور حدیث کا فتویٰ ہوا. معلوم ہوتا ہے کہ امام کا فتویٰ یا پھر مقلد کے امام کا فتویٰ وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث میں سے نہیں ہوتا، مختلف ہوتا ہے، اس کی رائے ہوتی ہے. لہذا ایسی لعنت کو قرآن سے منسوب کرنا بددیانتی اور بدبختی ہے. اور رہی بات انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلنے کی یا پھر انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی، تو اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. سبحان اللہ. اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، والصالحین، اور نیکوکار پرہیز لوگوں کے ساتھ ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور یہ کیا ہی اچھا ساتھ ہے. یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ، یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کا فارمولہ، یعنی کہ اطاعت نہ کہ تقلید. اور اطاعت تو آپ پہلے ہی مان چکے ہیں کہ اطاعت تقلید نہیں ہوتی. الحمدللہ علی ذالک کہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ اطاعت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور تقلید ایک مخصوص لعنت کا نام ہے. الحمدللہ علی ذالک کہ ہم یہ بات آپ تک کلیئرلی واضح کر رہے ہیں کہ اطاعت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور تقلید اندھی پیروی بدبختی اور لعنت ہے. لہذا قرآن کے ساتھ پیروی کی اس منفی انداز کو منسوب کرنا بددیانتی اور بے ایمانی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم.